میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے اور امام ترمذی کا چونکہ طریق ہے وہ اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں اور کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں اور بیوی کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو سکھ دیکھا ہی نہیں، تو اس لڑائی کو جنت سے جو ہے وہ حور جو اس مرد صالح مومن کی بننے والی بیوی ہے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس لڑائی کو سن رہی ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا کے پاس سے جنت سے حور دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ اور حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، منگیتر ہے ابھی، یہ اس کی سماعتوں کا عالم ہے۔ یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن پاتے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلاۃ الاستسقاء پڑھانے لگے نا تو ہاتھ حضور نے آگے بڑھا لیا، پھر پیچھے کھینچ لیا، سلام پھرا تو پوچھا گیا حضور آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا پھر کھینچ لیا، کہا جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا، میں تمہارے لیے توڑنے لگا اور اگر توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا، پھر میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا نہیں قیامت کو ہی صحیح۔ حضور کھڑے کہاں ہیں؟ مدینہ المنورہ میں، اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میں اور آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہمارا ہاتھ 3 فٹ پہنچتا ہے، ہاں نظر پہلے آسمان کے دوسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھ لیتی ہے۔ میرا ہاتھ 3 فٹ تک پہنچتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک پہنچتی ہے، اور جس کا ہاتھ جنت تک پہنچتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہو؟ تو کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے پیغمبر کا لشکر تمہیں کہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ تو اس پر حضرت سلیمان مسکرائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس چیوٹی کو اس بات کا علم تھا کہ پیغمبر کی صحبت پانے والا لشکر جان بوجھ کر ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے کہا کہیں بے خبری میں نہ ماری جاؤ، کہیں بے خبری میں نہ کچلی جاؤ۔ تو یہ چیونٹی کو بھی علم تھا، اس علم کی وجہ سے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا اس چیونٹی کو سردار بنا دیا گیا، یہ شعور رکھنے کی وجہ سے کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ادراک، یہ شعور ایک چیونٹی بھی رکھ سکتی ہے، لیکن ایک تنظیم کے قائد کو کیوں نہیں پتا؟ یہ تو ایک چیونٹی کو بھی علم ہے۔ انسانی وجود کے ساتھ بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوب میں گھس جایا جاتا ہے اور پھر وہ بم پھٹتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بدن کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں، اور تنظیم کا قائد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ جناب یہ کارنامہ ہماری تنظیم کا ہے۔ میاں ایک چیونٹی کو بھی شعور ہے کہ نبی کی تربیت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، اور جو انسانوں کے انبوہ میں گھس جاتے ہیں اور خود کش بمبار حملے کرتے ہیں وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا۔ یہ ادراک چیونٹی کو بھی ہے۔ تو اس چیونٹی کو جو شعور کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی، عظمت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اس کے نام سے ایک سورت ہے، سورہ النمل۔ اللہ اکبر۔ تو وہ علم ہے جس نے اس کو ممتاز کیا۔ تو علم ممتاز کرتا ہے، علم شرف کا سبب ہے، علم عظمتوں کا حوالہ ہے، علم جو ہے وہ رفتوں کا جو ہے وہ علم ہے، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ علماء نے کہا، فقہا نے، کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ چلے کہ اس کی زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، آج کل وہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ 4تھے سٹیج پہ کینسر چلا گیا ہے، تو اب آپ کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے وقت کی قدردانی کیجیے۔
چاہے اللہ تو لمبی زندگی بھی دے سکتا ہے، بیماری کو کافور بھی کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اس موضوع سے تو جڑی نہیں لیکن شعور کی بات ہے، آپ کو میں ضرور وہ بتانا چاہوں گا۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے، انہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیماری اس نوعیت پہ ہے کہ اللہ چاہے تو آپ برس ہا برس جئیں، لیکن جو ظاہری اسباب ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی 1-1.25 مہینہ آپ کی زندگی ہے۔ تو آپ جائیں اور جا کے جو ہے وہ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کی تلافی کیجئے، ذکر فکر میں وقت گزاریے۔ تو وہ مجھے ملنے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مجھے ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، اور فلاں ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کو بھی دکھلا دوں۔ تو ایک بڑا اچھا ڈاکٹر تھا میرے ملنے والا، میں نے کہا آپ اس سے مل لیجئے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جو حضرت آپ کے بھیجے ہوئے تھے تو وہ بالکل ایسی ہی پوزیشن ہے، کوئی 1 آدھ ماہ کے مہمان ہیں، تو باقی انہیں تکلیف ہو تو داخل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی تکلیف وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی گزاریں اور اللہ اللہ کریں، ذکر فکر میں لگے۔ تو وہ بعد میں میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا میری بھی ان سے یہی بات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ جو بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ وہ کسی اور صاحب سے ملے، میں آپ ان صاحب کو بھی جانتے ہیں، جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو آپ صرف علماء جانتے ہوں گے، باقی نہیں جانتے، لیکن جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کو آپ سارے جانتے ہیں، وہ بھی ایک عالم دین ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں صاحب دم کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آفاقہ ہو جائے گا۔ تو میں ان کو، میرے وہ بڑے ملنے والے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ تو وہ صاحب وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے جب اسپیشل ٹائم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بڑا ان کو جو ہے وہ تسلی دی اور ساتھ دم شم بھی کیا۔ جب وہ واپس آ رہے تھے تو بہت زیادہ خوش تھے، چونکہ ایک تو بیماری تھی، پھر ڈاکٹرز نے کہا تھا 1 مہینہ 1.25 مہینہ آپ کے پاس ہے، تو اب یہ مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی کہا، دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لیا تو اس نے بھی یہی کہا، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس نے ان کو ریلیکس کر دیا، وہ بالکل آپ پریشان نہ ہوں، ختم۔ اب وہ واقعی وہ ان کو لگا کہ میں تو، چونکہ ایک بوجھ تھا نا، نفسیاتی بوجھ، وہ اتر گیا۔ وہ گئے تو وہ پورے 8 دن جس نے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنی تھی وہ اس کی تعریف کرتا رہا، کتنا اچھا ہے، کتنا فیض ہے، اتنا ہجوم تھا، پورے 8 دن۔ 8 دن بعد پھر حاضری تھی، پھر گیا اور پھر کہا کیا کیسا ہے، انہوں نے کہا بڑا فرق ہے، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا دم ڈال دیا۔ تو اگلے 8 دن بھی وہ اس کی تعریف کرتے رہے، پھر اگلے ہفتے گئے، چوتھے ہفتے واپس آ رہے تھے، راہ والی طبیعت خراب ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے خبر ملی اور مجھے سارا واقعہ کسی نے سنایا، تو میں نے کہا اس ظالم نے 1 مہینے اس شخص نے جو اللہ کا ذکر کرنا تھا وہ چھین لیا اس سے، اس نے جو مصلی بچھا کے جو ہے وہ اللہ سے لو لگانی تھی وہ چھین لی۔ اسی لیے فاسقوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس جانے کی یہ کم نحوست ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، یہ کم نحوست ہے۔ اور اس نے جو حقوق العباد کی تلافی کرنی تھی، ظاہر زندگی گزری ہے، کوئی کسی سے سختی تلخ بات ہو جاتی ہے تو کسی سے جا کہنا تھا میاں میں تو مہمان ہوں مجھے معافی دے دے، تو وہ حق بھی سچ لیا۔ وہ پورا مہینہ صبح سے شام تک، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے وہ صاحب، میں نام نہیں لیتا، تو جمعے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بڑا فیض ہے یار، مجھے تو بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہوا کیا کہ وہ نفسیاتی بوجھ اتر گیا، اور ہوا وہ جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، تو وہ اس سے اللہ کا ذکر چھین لیا۔ یہ بڑی باریک چال ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ ایک صاحب تھے، وہ عیسائی ہو گئے ایک زمانے میں، اور تھے وہ امام مسجد، تو وہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے اور وہ سیالکوٹ کا علاقہ تھا، تو کچھ علماء علاقے کے گئے، جا کے اس کو کہا کہ یار ہمیں بتاؤ نا کیا ہوا، کون سی دلیل تمہیں اچھی لگی اور تم نے اسلام چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آیا، سخت جھاڑے کا موسم، تو زمانے میں وہ ہیٹر شیٹر تو مسجدوں میں ہوتے نہیں تھے، تو بڑی مشکل سے وضو کیا تھا،
کنویں پہ جا کے پانی نکالا، وضو کیا، اور میں جو ہے وہ ٹیک لگائے ایسے تھا تو میری آنکھ لگ گئی، ادھر اقامت ہو گئی۔ تو اب اگر میں وضو کرنے جاؤں تو ویسے نفس بھی نہیں مان رہا تھا، اور نمازیوں کا اپنا پریشر ہوتا ہے، تو میں اٹھا اور نماز پڑھا دی۔ لیکن میرے دل میں بڑا ڈر لگا کہ میں نے مصلی رسول کی توہین کی ہے تو میرے اوپر کوئی عذاب آئے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن، پھر آہستہ آہستہ میرا یہ معمول ہونے لگا کہ میں ایسی نماز پڑھا دیتا۔ ایک دن میں جنابت سے تھا اور میں ہمت کر لی اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا دی، لیکن آج میں ڈرا کہ آج کوئی قہر کی بجلی ٹوٹے گی اور آج میرے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن سارا دن گزر گیا، شام میں نے فیصلہ کیا اسلام دین ہی سچا نہیں ہے، تو میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے میرے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اللہ نے اپنا دین چھین لیا ہے۔ اللہ کسی سے توفیق سلب کر لے، یار تھپڑ تو اس کو ماریں گے نا، اس بچے کو جس کو آپ داخلہ جس کا ختم نہیں کرتے، کان تو اس کو پکڑائیں گے جس کو آپ کا اپنا بچہ سمجھیں گے، اور جس کو آپ نکال ہی دیں گے نہ اس کو تھپڑ ماریں گے، نہ اس کو سزا دیں گے، نہ اس کو کان پکڑوائیں گے، نہ اس کو فائن کریں گے۔ فائن تو اسی کریں گے جس کو اپنا سمجھیں گے۔ تو اگر ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، تو یہ تو اللہ کا ایک پیار کا روپ ہے کہ وہ تجھے سمجھاتا ہے، تنبیہ کرتا ہے تجھے، لیکن اس نے تجھ سے اپنا دین ہی چھین لیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، ان عاملوں سے بچو، اتنی باریک چالیں ہیں ان کی۔ اور اب ہوا کیا کہ ان کے اوپر ایک نفسیاتی بوجھ تو تھا کہ 1 مہینہ میری زندگی ہے، تو اس نے وہ اتار پھینکا، وہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ تو جو ہے وہ اس کا وہ بھی، اور اس کا جو مہینہ تھا اللہ کے ساتھ لو لگانے کا، وہ اس فاسق فاجر اس عامل کی تعریف میں گزر گیا، حتیٰ کہ وہ درمیان میں جو 3-4 خطبات جمعہ آئے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا ذکر چلتا رہا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جہالت جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ شعور کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے۔